اس ایپیسوڈ میں منظر میں ایک آواز گونجتی ہے جو کہتی ہے جادوئی چراغ ہر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ چراغ صرف اس شخص کو قبول کرتا ہے جس کے اندر 3 خاص خوبیاں ہوں: ایمانداری، بہادری اور ہمدردی۔ یہ چراغ لاکھوں میں سے کسی ایک انسان کو چنتا ہے جو سب سے منفرد ہے، اور جو اس کے معیار پر پورا نہیں اترتا اسے یہاں سے مایوس ہو کر لوٹنا پڑتا ہے۔ منظر جب تبدیل ہوتے ہیں تو ہم الادین کو دیکھتے ہیں تپتے ہوئے صحرا کے بیچو بیچ اپنے گدھے بسنتی کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ صحرا کی چلچلاتی دھوپ اور شدید گرمی کی وجہ سے الادین کا برا حال ہے اور وہ پسینے سے شرابور ہے۔ وہ گرمی کا اثر کم کرنے کے لیے بسنتی سے باتیں کرتا ہے اور عجیب و غریب شاعری سنانے لگتا ہے، پھر خود ہی ہنس کر کہتا ہے کہ اس گرمی نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ اسے یاد آتا ہے کہ سائنسسٹ بلبل نے اسے راستے کی رہنمائی کے لیے ایک کتب نامہ دیا تھا، لیکن جیسے ہی الادین اپنا تھیلا کھولتا ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ تھیلے میں کتب نما کی جگہ ایک عام سی کتاب پڑی ہوتی ہے۔ الادین فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس چور لڑکی کا کام ہے جس نے اس کا بیگ چرایا تھا۔ وہ غصے میں بسنتی سے کہتا ہے اگر وہ لڑکی دوبارہ سامنے آئی تو وہ اس کے سارے بال کاٹ دے گا، لیکن پھر خود ہی مسکرا کر کہتا ہے کہ کسی لڑکی کے بال کاٹنا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ اس چور لڑکی کو ڈھونڈنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے۔ اسی دوران وہی چور لڑکی جو حقیقت میں بغداد کی شہزادی ہے، یاسمین ہے، اور روپ بدل کر گھوم رہی ہے، اچانک الادین کے سامنے آ دھمکتی ہے اور الٹا الادین پر ہی چوری کا الزام لگا دیتی ہے۔ تم چور ہو، تم نے میرا بیگ چرایا۔ الادین حیران رہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے تم بغیر اجازت دوستوں کا سامان اٹھاتی ہو، تم کوئی بغداد کی شہزادی نہیں بلکہ ایک چور ہو۔ دونوں کے درمیان صحرا کی ریت پر شدید بحث اور نوک جھونک شروع ہو جاتی ہے۔ اس بیچ منظر تھوڑی دیر کے بعد بدلتا ہے، جہاں محل کے کچھ کارندے کسی خاص مہمان کے استقبال کے لیے تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں۔ وہ صحرا کا منظر آتا ہے جب اب دونوں پیاس کی شدت سے نڈال ہو چکے ہیں۔ یاسمین پیاس سے تڑپتے ہوئے پانی مانگتی ہے۔ الادین اس سے پلے کارڈ اور کتاب کے بارے میں پوچھتا ہے کہ تم نے میرا بیگ کیوں چرایا؟ یاسمین کہتی ہے کہ وہ پتھر جیسا قطب نما اس کے کسی کام کا نہیں تھا، وہ کتاب بھی کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ الادین غصے میں رہتا ہے، تمہاری وجہ سے میں اور بسنتی اس صحرا میں پھنسے ہیں، جبکہ یاسمین کہتی ہے تمہاری وجہ سے میں پانی کے لیے ترس رہی ہوں۔ یاسمین غصے میں الادین پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کمزوری کی وجہ سے چکرا کر گرنے لگتی ہے۔ الادین ہمدردی جتاتے ہوئے اسے پانی پلاتا ہے، جس سے یاسمین کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ اس دوران پس منظر میں جادوئی محافظ کا خوفناک تذکرہ ہوتا ہے جو اس صحرا میں چراغ کی حفاظت کرتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ چراغ تک پہنچنے کے راستے میں اس محافظ نے کئی جادوئی اور خطرناک رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں جنہیں آج تک کوئی پار نہیں کر سکا۔ ان میں سے سب سے پہلی رکاوٹ ایک وہمی اور جادوئی گاؤں ہے جس کا نام خطرہ پور۔ اس گاؤں کے لوگ بہت خطرناک اور عجیب ہیں۔ کہانی میں آگے الادین اور یاسمین کو اس خطرہ پور گاؤں کے 3 لوگ گبار اور ببار ملتے ہیں۔ ان لوگوں کی آنکھیں چمکدار سبز بڑی ہوتی ہیں اور ان کے ہنسنے کا انداز بہت عجیب اور ڈراؤنا ہوتا ہے۔ وہ الادین اور یاسمین کو بہت ہی پیار سے اپنے گاؤں آنے اور وہاں کھانا کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ الادین کا دماغ خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے۔ وہ یاسمین سے کہتا ہے کہ یہ لوگ عام نہیں، اس کی زبان، ہنسی اور آنکھیں سب عجیب ہیں، ہمیں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ لیکن یاسمین الادین کی باتوں کا اس کا ڈر سمجھ کر مذاق اڑاتی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ الادین بسنتی کو وہیں چھوڑ کر یاسمین کی حفاظت کے لیے مجبوراً اس کے پیچھے جاتا ہے، کیونکہ سائنسسٹ بلبل نے اسے صحرا کے جادوئی دھوکے بازوں سے بچنے کی تاکید کی تھی۔ اس سے وہ دونوں کو خطرہ پور گاؤں کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہاں کا ماحول یکسر بدل جاتا ہے۔ گاؤں کے تمام
ہری آنکھوں والے لوگ یاسمین کو دیکھتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور زور زور سے ملکہ ملکہ کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ الادین حیران ہو جاتا ہے، یہ عجیب لوگ ہیں، ایک چور لڑکی کو ملکہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ ان گاؤں میں یہ خاص دن 10 سال بعد آتا ہے، اور آج کے دن جو بھی نیا مسافر اس گاؤں میں پہلا قدم رکھتا ہے وہ یہاں کا راجہ یا ملکہ بن جاتا ہے، اس لیے یاسمین اب ان کی ملکہ ہے۔ الادین کو اچانک اپنی امی کی بتائی ہوئی ایک پرانی کہانی یاد آتی ہے۔ اس کے والد اس کو امی کو بتایا تھا کہ صحرا میں ایک ایسا گاؤں ہے جس کی ہری آنکھوں والے لوگ رہتے ہیں جو اجنبیوں کو بادشاہ یا ملکہ بنا لیتے ہیں، لیکن اس کہانی کا انجام بہت ہولناک ہوتا ہے۔ الادین یاسمین کے کان میں کہتا ہے، یہاں کچھ بہت غلط ہے، ہمیں فوراً بھاگنا ہوگا، لیکن ملکہ بننے کے شوق میں یاسمین اس کی ایک نہیں سنتی اور کہتی ہے، میں ان معصوم لوگوں کا دل نہیں توڑ سکتی۔ الادین کہتا ہے، یہ معصوم نہیں بلکہ ہمیں مار ڈالیں گے، اور وہاں سے جانے لگتا ہے۔ الادین کو اپنی امی کی بات کا اگلا حصہ یاد آتا ہے، جو بھی شخص خطرہ پور کا وہ جادوئی تاج پہنتا ہے وہ اپنی عقل کو کھو بیٹھتا ہے اور انہیں ہری آنکھوں والے لوگوں جیسا پاگل ہو جاتا ہے، اور اس جادوئی لعنت سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ انسان کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، الادین چلاتا ہے، یاسمین وہ تاج مت پہننا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یاسمین جیسے ہی وہ جادوئی تاج اپنے سر پر سجاتی ہے، اس کی آنکھیں ہری ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی اصل پہچان بھول کر جادو کے اثر میں آ جاتی ہے۔ الادین جب وہاں سے نکلنے کے لیے الٹے قدم جانے لگتا ہے تو یاسمین، جو اب جادوئی ملکہ بن چکی ہے، عجیب اور ہولناک آواز میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیتی ہے کہ اس لڑکے کو پکڑو، اسے پکا کر ڈبل روٹی کے بیچ میں رکھ کر کھا جاؤ۔ وہاں یہ سچائی سامنے آتی ہے کہ خطرہ پور کے صرف دو ہی انجام ہیں، پاگل پن یا موت۔ لڑکی پوری طرح پاگل ہو چکی ہے اور لڑکے الادین کی موت پکی ہے۔ یاسمین الادین کو سزائے موت کا حکم دیتی ہے اور سپاہی الادین پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ الادین اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر کودتا ہے اور سپاہیوں کو چمکا دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے اگر سورج غروب ہونے سے پہلے اس نے یاسمین کے سر سے وہ تاج چھین کر نہ توڑا تو وہ دونوں ہمیشہ کے لیے اس جادوئی قید میں ختم ہو جائیں گے۔ الادین تمام خطرات کو پیچھے چھوڑ کر یاسمین کی طرف بڑھتا ہے تاکہ اس تاج کو تباہ کر سکے۔ دوسری طرف بغداد میں الادین کی امی جانیں جائے نماز پر بیٹھ کر رو رو کر اپنے بیٹے کی سلامتی اور حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں، کیونکہ انہیں کسی انہونے کا احساس ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ مزید ایپیسوڈ کا ریویو سننے کے لیے میرے چینل کو فالو اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔